آئیے آج سورہ بقرہ کی اس آیت کو سمجھتے ہیں جس آیت میں بقرہ کا نام آیا اور اسی کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین کو پھاڑے، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل صحیح سالم ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا، اب تم نے حق بات واضح کر دی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا مگر وہ کرنے کے قریب بھی نہ تھے۔ آئیے اس آیت کو کھول کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایسی گائے ہے جو کام میں نہیں لگی ہوئی، یعنی وہ عام نہیں ہے، وہ گائے خاص ہے۔ ہر قربانی عام چیز سے نہیں ہوتی، کچھ قربانیاں وہ ہوتی ہیں جو دل کے زیادہ قریب ہوں۔ اصل قربانی وہ ہے جو دل کے اندر جگہ بنا چکی ہو، جسے چھوڑنے پر دل ہلکا نہیں بلکہ بھاری ہو جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا رب سے تعلق ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو چیز نہیں چاہیے ہوتی، وہ دیکھتا ہے تمہارے دل میں اس کی جگہ زیادہ ہے یا اس چیز کی جگہ زیادہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نہ زمین کو پھاڑتی ہے نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، یہ ایک آزاد مخلوق ہے، کسی کام کی عادی نہیں۔ یہاں ایک گہرا اشارہ ہے، جو چیز ہمارے قابو میں ہو اسے چھوڑنا آسان ہوتا ہے، مگر جو ہمارے بس میں نہ ہو، جس پر دل کا اختیار بھی کم ہو، اس سے دل جڑ جاتا ہے۔ اور اصل آزمائش یہی ہے، کیا تم اس چیز کو بھی چھوڑ سکتے ہو جس پر تمہارا اختیار نہیں مگر دل کا تعلق ہے؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں، بالکل صحیح سالم، کوئی داغ نہ ہو اس پر، یعنی کامل ہو، مکمل، بے عیب۔ یہ وہ معیار ہے جو اللہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان رک جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہمیشہ واضح، مکمل اور بے عیب ہوتا ہے۔ رکاوٹ حکم میں نہیں ہوتی، انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب بات پوری طرح سامنے آ جاتی ہے تو عذر ختم ہو جاتے ہیں اور وہی انسان رک جاتا ہے، کیونکہ اب مسئلہ سمجھنے کا نہیں رہتا، ماننے کا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الآن جئت بالحق، اب تم حق لے کر آئے ہو۔ یہ جملہ عجیب ہے، یعنی اتنی وضاحتوں کے بعد اب جا کر کہتے ہیں کہ اب ہمیں بات سمجھ آئی ہے، یعنی پہلے سب کچھ وہ خود مشکل بنا رہے تھے اور پھر آخر میں انہوں نے ذبح تو کر دیا مگر قریب تھا کہ نہ کرتے۔ اور یہی اصل آیت ہے، یہی اصل آئینہ ہے، کام ہو تو گیا ہے مگر دل سے نہیں ہوا۔ میری ذاتی کشمکش، عمل یا بوجھ، میں خود کو دیکھتی ہوں، کیا میں بھی نماز پڑھتی ہوں مگر دل نہیں ہوتا، حکم مانتی ہوں مگر مجھے بوجھ لگتا ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، عمل ہو جاتا ہے مگر اس میں روح نہیں شامل ہوتی۔ قربانی کا اصل مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی روح سے وہ قربانی پیش کریں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے جس میں ایک گائے کا ذکر ہے، لیکن یہ واقعہ صرف ایک گائے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول دیا ہے، اللہ تم سے وہ نہیں مانگتا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ مانگتا ہے جو تمہارے دل میں بس گیا ہے۔ آج ہم بھی سوال کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، آسان حکم کو مشکل بناتے ہیں، پھر جب سب واضح ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب سمجھ آئی، مگر تب تک دل تھک چکا ہوتا ہے۔ آنے والے وقت میں فرق صرف عمل سے نہیں ہوگا، فرق ہوگا نیت میں، خلوص میں، دل کی کیفیت میں۔ اور آخری بات، بنی اسرائیل نے بھی آخر کار ذبح کر دیا تھا مگر وہ اس کے قریب بھی نہ تھے۔ سوال یہ نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، سوال یہ ہے کہ میں کیسے کر رہی ہوں، دل کے ساتھ، دل کی خوشی سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں، یا بنی اسرائیل کی طرح آخر میں جب کوئی چارہ نہ ہو تو پھر
آدمی کام کر لے۔